الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج آپ حضرات سے اس مجلس میں تقریباً 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ کے فاصلے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہاں آپ حضرات سے ملنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دوران جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 دن ایسے گزرے کہ جس میں محبت کرنے والوں کی مسلسل آمد اتنی زیادہ تھی کہ جب اتوار کا دن آیا تو میں مجلس میں حاضری کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ ہر طرف سے چاروں طرف سے دور دور دراز کے شہروں سے، ملکوں سے، ایران سے، افغانستان سے، سعودی عرب سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے محبت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی میں اس سے فارغ نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک طویل سفر پیش آ گیا، ماسکو، روس کے شہر ماسکو میں جانا ہوا، وہاں سے پھر ازبکستان یعنی بخارا، سمرقند، ترمز، تاشقند، ان شہروں کا سفر ہوا۔ وہاں سے آ کر چند دن گزرے تھے کہ پھر میں آج بھی ایک سفر سے واپس آیا ہوں، تو اس لیے مسلسل تھکن اور تھکاوٹ بھی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج رمضان سے پہلے آپ حضرات سے کم از کم ایک ملاقات ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائے گا، اور رمضان کے اندر بھی شاید پہلے اتوار کو میں حاضر نہ ہو سکوں، تو آپ حضرات سے کچھ تھوڑی سی بات چیت ہو جائے۔ تو باوجود تھکن کے
جسمانی تھکاوٹ کے سوچا کہ صرف ملاقات ہی ہو جائے تو کافی ہے، لیکن اس دوران جو واقعات پیش آئے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اہم سبق بھی عطا فرمائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سبق بھی آپ حضرات تک پہنچا دوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تو آپ سب حضرات کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے مجھ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس طرح بچایا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی. اور میرے 3 ساتھی اس میں شہید ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسا منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی حکمت پر، اس کی قدرت پر الحمدللہ ایمان تو تھا، الحمدللہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے اپنی قدرت اور حکمت کا اور اس کی رحمت کا نظارہ دکھایا کہ کس طرح ہم اگر چاہیں تو گوریوں کا رخ بھی موڑ سکتے ہیں. کوئی دنیا کا انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ نہ ہو. اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھایا کہ کس طرح، یعنی میں نے خود، اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے یہ دکھایا کہ ہم نے تمہاری طرف آنے والی گولیوں کا رخ موڑا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے یا اپنی قدرت کاملہ کا براہ راست مظاہرہ فرمایا ہے کہ تمہارے سر پر سے گزر رہی تھیں، تمہارے دائیں سے گزر رہی تھیں، تمہارے بائیں سے گزر رہی تھیں، لیکن ہم نے تم پر خراش تک نہیں آنے دی، تمہارا بال بھی کا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دکھا دیا. تو کیا انسان شکر کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کا نظارہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد بھی اگر شکر گزار نہ بنے تو اس سے زیادہ ناشکری کیا ہوگی. تو ایک تو یہ سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کائنات کا کوئی، ساری کائنات مل کر اس کو بچا نہیں سکتی. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے سوا تمہیں بچا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا غَادَّ لِفَضْلِهِ. تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ ارادہ فرما لے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو آنکھوں سے دکھا دیا. لہذا سبق یہ ملا کہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناؤ. وہ جب چاہے گا تمہاری روح قبض کر لے گا، جب چاہے گا تمہیں نئی زندگی دے دے گا. تو اس کائنات میں امیدوں کا مرکز، توقعات کا مرکز سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. امید باندھو تو انہی سے باندھو، توقع رکھو تو انہی کی رحمت سے توقع رکھو. ان ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، ہماری قدرت اور حکمت پر بھروسہ کرو.
ٹھیک ہے اسباب اختیار کرنا بھی ہمارا ہی حکم ہے، لیکن بھروسہ اس اسباب پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ایمان کے درجے میں، اعتقاد کے درجے میں تو پہلے بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں سے بھی دکھا دی۔ اور دوسری بات یہ کہ میرے 3 ساتھی شہید ہو گئے، ایک جس کو بچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گولیاں بھی لگیں اور اس کے ایک نہیں 3 4 گولیاں لگیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بچا لیا کہ وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہوا اسپتال تک پہنچ گیا، الحمدللہ زندہ سلامت ہے۔ جس کو بچانا چاہا اس کو اس طرح بچا لیا، اور جس کو کا وقت والے سے مقدر تھا وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے ملنے جلنے والوں کو توقع دور دور بھی یہ نہیں ہوگی کہ آج ہم ان سے آخری ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دن مقرر تھا اس پر وہ رخصت ہوئے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکا۔ تو سبق یہ ملا کہ زندگی کا، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت کا پیغام آ جائے تو آدمی کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ آگے کوئی ہو سکتا ہے وہ وقت، نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت کسی کا مقدر کر دیا ہے وہ آ کر رہے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ لہذا جب زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں، کب موت کا پیغام آ جائے تو انسان کو تیار رہنا چاہیے ہر وقت کہ میں اگر آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے اپنے پاس تو میں کچھ ایمان کے تقاضوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کا تعلق رکھو، جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے۔ اور پھر آگے عجیب جملہ فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ موت کا آنے کا وقت تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اب یہ 3 ساتھی جن کا میں نے ذکر کر رہا ہوں، کون تصور کر سکتا تھا کہ آج ان کا آخری دن ہے، لیکن آ گیا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی دور حدیث کے طالب علم، سارے سال دور حدیث انہوں نے پڑھا اور امتحان کی تیاری میں مشغول تھے، اور رات کو کتاب پڑھتے پڑھتے سوئے، صبح کو اٹھے تو دنیا سے جا چکے تھے۔ کوئی دیکھ کر، نوجوان آدمی دیکھ کر بھی کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کل صبح کو نہیں ہوگا، لیکن وقت تھا، آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں کسی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے زندگی کی، جب نہیں ہے تو ہر وقت انسان کو مستعد رہنا چاہیے، تیاری کر کے رہنا چاہیے کہ اگر آج مجھے اس وقت موت آ جائے تو بھی کم از کم میں اتنا میرے پاس کچھ ذخیرہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکوں۔ لہذا ہر وقت انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور موت کی تیاری یہ ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے
اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی عرض کروں انشاءاللہ۔ تیسرا سبق یہ کہ اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دکھلا دیا کہ لوگوں کی محبت، ان کا پرخلوص تعلق ظاہر ہوا۔ اطراف عالم سے لوگوں کے پیغامات، لوگوں کے خود بنفس نفیس لوگوں کا آنا، دعائیں دینا اور مبالغہ آمیز قسم کی تعریفیں، یہ سب اس دوران اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اور میں سوچتا تھا کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب میں مر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو لوگ کیا رائے رکھیں گے، کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی زندگی میں دکھا دیا کہ لوگوں کو کس درجہ تعلق اور کس درجہ محبت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور مجھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے جب کوئی ان کو تعریفیں کرتا تھا، اور اس دوران ہر وقت یہ چیزیں سامنے آتی رہیں، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ، یہ لوگ جو تعریفیں میری کر رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ، میں ان سے زیادہ اپنے آپ سے واقف ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ آپ میرے سے واقف ہیں۔ یہ تو کچھ ظاہری چیزیں دیکھ کر پتہ نہیں ان کے دماغ میں کچھ خوشگمانی پیدا ہو گئی ہے، حسن ظن پیدا ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ تو یا اللہ، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجیے، اس تعریفوں کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا نہ فرمائیے، اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ تو یہ محبت ظاہر ہے کہ مجھ ناکارہ کے ساتھ اگر لوگوں کو محبت کوئی ہے تو سوائے میں ان کو فائدہ پہنچانے کی تو کوئی تصور نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ، کوئی دنیاوی فائدہ۔ جو بھی محبت کرتا ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنا یہ بڑی عظیم نعمت ہے جانبین کے لیے، کیونکہ حدیث میں جن 7 لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، تو ان میں وہ جوڑا داخل ہے کہ متحابان فی اللہ، جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ تو یہ محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس نعمت کا کوئی شکر نہیں ہو سکتا، یہ حب فی اللہ ہے۔ اور الحمدللہ جن ساتھیوں سے کبھی سابقہ پیش آتا ہے، الحمدللہ مجھے بھی ان سے محبت ہے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے متحابان فی اللہ کی برکات میں ہمیں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ وہی ہے جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں ہے تو اس وقت انسان کو چاہیے، اسی وقت چاہیے کہ وہ جو لمحہ گزر رہا ہے، حال جو گزر رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرے۔ ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ غالباً حضرت حکیم الامت کے حوالے سے فرماتے تھے کہ لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا گناہ ہوئے، ان کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آگے جو زمانہ آنے والا ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اس فکر میں پڑے رہتے ہیں۔
نتیجہ یہ کہ حال خراب ہوتا چلا جاتا. یہ آدمی فکر میں یار میں تو بڑا ناکارہ، بڑا مردود، بڑا گنہگار، بڑا خطا کار ہوں، میں نے ماضی کے اندر کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو اس کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کیسے ان گناہوں سے نجات پاؤں گا اور کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا. مستقبل کی فکر میں پڑا رہتا ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ آدمی ماضی اور مستقبل میں گم رہے. اصل کام یہ ہے کہ حال کو درست کر لیں، جو وقت گزر رہا ہے اس کو درست کر لیں. ماضی کا جہاں تک تعلق ہے، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بس توبہ کر لیں. یا اللہ ماضی میں مجھ سے جو کچھ ہوا، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطا کاریاں ہوئیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. میں آج توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یا اللہ میں اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ماضی میں مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے. یہ ایک مطلب ماضی کے بارے میں تو بس اتنا کر کے فارغ ہو جائے. اور اگر سچے دل سے یہ کام کیا تو انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا. سارے ماضی پر خط تنسیخ پھر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا. تو ماضی کا قصہ کیوں روتے پھرتے ہو کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا، ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا؟ ارے آؤ، آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عجز کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو ختم ہو جائے گا. سب ماضی کا دفتر بند ہو جائے گا اور حال کو درست کر لو. یعنی اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت مجھ سے شریعت کا، سنت کا کیا مطالبہ ہے وہ درست کر لو. جو مجھ پر فرائض ہیں وہ ادا کرو، جو محرمات ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے حال میں رک جاؤں. ماضی کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، توبہ کر کے فارغ ہو جاؤ. پھر یاد بھی نہ کرو اس کو. حضرت حامد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر یاد کرتا رہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا، ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا. ارے کیوں؟ جب اپنے معاملہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے استغفار کر کے صاف کر لیا، اب فضول کیوں ماضی کی طرف جاتے ہو؟ کیوں یاد کرتے ہو کہ مجھ سے فلاں وقت کیا گناہ ہوا تھا؟ مت یاد کرو. ہاں، جس کام کی تلافی دل میں ہے تمہارے، وہ حال میں پوری کر لو. اگر کسی کا حق مارا ہے، حق ادا کر دو. اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں قضا کر لو. روزے رہ گئے، روزے قضا کر لو. حال میں کر لو. ماضی کا قصہ ماضی کے ساتھ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے، استغفار کر کے معافی مانگو. حال کو درست کر لو. یہی حال ماضی بنے گا اور جو آنے والا مستقبل ہے وہ رفتہ رفتہ حال بنتا جائے گا. تو ماضی بھی درست اور مستقبل بھی درست. تو آدمی اس طرح کرے گا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہ آئے تم کو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار. حال کو درست کرو. حال کو درست کرو گے. حال کو درست کرنے کا کیا معنی ہے کہ اس وقت دیکھو مجھ سے کیا مطالبہ ہے. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو. گھر والوں کے ساتھ تمہیں جانا ہے تو جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو. دوستوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو. پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو. حال میں جو کچھ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا کر دو. اس طرح فرما برداری کا مظاہرہ کر لو ابھی. تو پھر
ماضی کا بھی قصہ پاک اور مستقبل بھی انشاءاللہ درست. پھر اگر خدا نہ کرے پھر غلطی ہو جائے پھر معافی مانگ لو, پھر توبہ کر لو, پھر اللہ سے کہہ لو یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا, اپنی نعمت سے مجھے معاف کر. پھر دوبارہ عزم تازہ کر لو, نہیں اب نہیں کروں گا. تو یہ اپنی اصلاح کا اور اس بات کا کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہوں, اس کا نسخہ یہ ہے. حال کو درست کرو اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لو. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم العلم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا. تو ان کے پاس لوگ آتے تھے, ایک کمرے کے اندر بیٹھے رہتے تھے, لوگ آتے جاتے تھے. ایک جملہ کسی کو کہہ دیا, ایک جملے سے اس کی دنیا بدل گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا. تو ایک نوجوان ایسے کسی طرف سے آ گیا تھا, ملنا بھی مقصود نہیں تھا, ایسے ہی آ گیا کسی کام سے. بس حضرت نے چلتے وقت کہا دیکھو بیٹا بات سنو, کیا کہ دیکھو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے اللہ میاں سے توبہ مانگ لیا کرو. رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیا کرو. بس یہ جملہ کہہ دیا. اب وہ کہنے والے کا دل, کہنے والے کی زبان, کہنے والے کا جذبہ, اس ایک جملے نے اس نوجوان کی دنیا بدل دی. کہتا ہے کہ بعد میں جب میں نکلا تو بعد میں پتا چلا کہ حضرت نے یہ فرمایا, تو میں نے رات کو توبہ کرنی شروع کر دی. تو بظاہر تو یہ بات ہے بھائی توبہ کر لو اور کرتے رہو, گناہ بھی کرتے رہو, لیکن جب عمل کیا تو پھر اندر سے جو ان کا مسلمان تھا وہ جاگا, اور اس نے کہا توبہ کر رہا ہے تو کم از کم اپنے عمل کے اندر کچھ تبدیلی بھی لا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رفتہ رفتہ کر کے بدل دی. یہ توبہ بڑی عجیب چیز ہے, عجیب چیز ہے, انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے. اور یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ بھائی رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو, یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم سب اس پہ عمل کریں, یا اللہ دن بھر مجھ سے کوشش تو کی اپنی طرف سے, لیکن پتہ نہیں کہاں میں بھٹکا, کہاں میں بہکا, کہاں میرے قدم غلط اٹھ گئے, کہاں میری منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی. اے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے یہ توبہ کر کے سو, تو کیا ہوگا, اور رات کو سو گے, خدا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر موت کا پیغام آ گیا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون میں انشاءاللہ شامل ہو. توبہ کر کے سو. تو غرض یہ کہ یہ جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرو نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار. تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں کیا کروں گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو, شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شامل کرو. یہ سمجھو تو میں قبر میں کے کنارے بیٹھا ہوں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ, اگر فرض کرو ہم سب مسلمان یہاں پر بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے, بڑی نعمت ہے اس کی, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اگر فرض کرو ہمیں آج پتہ چل جائے کہ کل کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے, اگر پتہ چل جائے کیا کرو گے؟ پھر بھی گناہ کرو گے, پھر بھی نافرمانی کرو گے, پھر بھی اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرو گے؟ نہیں نا. تو اگر پتہ چل جائے کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے تو میرے خیال میں مسلح سے اٹھو گے ہی نہیں, مسلح سے اٹھو گے ہی نہیں.
اس واسطے کہ پتہ ہے بھی کل کو ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہوا ہے، فرض کرو، اس کو پتا ہے کہ آج صبح میری پھانسی لگ جائے گی اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، کیا کرتا ہوگا وہ شخص پھانسی کے کٹہرے میں؟ اللہ تعالیٰ سے کس طرح رشتہ قائم کرتا ہوگا، کس طرح وہ عبادت کرتا ہوگا، کس طرح اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، اگر مسلمان ہے تو، ہے نا؟ تو ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ کل کو ہونے والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہر وقت ہو سکتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھو جیسے قبر کے کنارے بیٹھے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز۔ اب فرض کرو کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ مغرب کی نماز جو آنے والی ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت نہیں ملے گا، یہ آخری نماز ہوگی، پھر دیکھو تمہاری نماز کیسی ہوگی، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، کس طرح اس کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اس کے سامنے تضرع کا اظہار ہوتا ہے، کس طرح خشوع ہوتا ہے، کس طرح خضوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اصحاب قبور میں سے سمجھو، اور نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز۔ ایک عرصے دراز پہلے کہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ایک محدث ہیں، حدیث میں ان کا بہت سی روایتیں آتی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کے راوی ہیں اور بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں، شاید ستہ میں ان کی احادیث ہیں۔ تو ایک شخص تھا جس کو یہ خیال ہوا کہ میں بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاؤں اور جا کے ان سے پوچھوں کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے، کل انتقال ہونے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں لوگوں سے، یہ بڑے بڑے بزرگوں سے جا کے پوچھوں، کیونکہ جو بزرگ تجربہ کار ہیں، علم رکھنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان سے وہ اگر ان کو پتا ہو کہ کل کو موت آنے والی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں وہ کام کریں گے، وہ عمل کریں گے جو جلدی سے جلدی جنت تک پہنچانے والا ہو۔ لہذا جا کے پوچھتے رہا، بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو اگر پتہ چل جائے کل کو انتقال ہوگا تو کیا کرو؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کوئی عمل بتایا، کسی نے کوئی عمل بتایا، جو جس عمل کا اس کو ذوق تھا زیادہ اس عمل کا اس نے بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی نعم کے پاس جب آدمی وہ پہنچا اور ان سے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کل کو انتقال ہونے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں، وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں۔ کیا مانا؟ کہ میں نے تو ساری زندگی دماغ پر یہ تصور ہے کہ انتقال ہونے ہی والا ہے، ہر وقت دماغ پر یہ تصور دل میں بٹھایا ہوا ہے، لہذا ہر روز میں وہی کرتا ہوں جو اس وقت کروں جب مجھے پتا ہو کہ کل کو میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو بھائیوں، یہ اتنا عظیم یہ جملہ کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے جو عبد الرحمن بن ابی نعم نے کہہ دیا کہ وہی کروں گا جو اب کر رہا ہوں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہم ہر وقت میں یہ سمجھیں کہ بس اگلا لمحہ جو آنے والا ہے یا اگلا نماز جو آنے والی ہے وہ ہماری آخری ہوگی، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر ہمارے اندر پیدا کرنا، حال کی فکر ہو کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں، ماضی کے اوپر توبہ کر کے بیٹھ جاؤ، اور مستقبل کے بارے میں جو بھی مستقبل کا حصہ حال بنتا جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو، تو تمہارا ماضی بھی درست، حال بھی درست، مستقبل بھی درست، تینوں درست۔
تو تیاری موت کی تیاری. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اکثر ذکر حازم اللذات، اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت. یاد کیا کرو کہ مجھ پر یہ وقت آنے والا ہے، اس کے لیے میں کیا تیاری کروں. ہم جنازے پڑھتے ہیں، جنازوں کو کندھا دیتے ہیں، میتوں مردوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے میتوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، مگر سوچ کے کہ تو ان کے ساتھ ہوا تھا معاملہ، ارے کبھی میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو اس کے لیے آدمی کو تیاری کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس تیاری کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے. اللہم بلغنا رمضان. اور رمضان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی تیاری کے لیے خاص طور پر مقرر فرمایا. سارے زمانے، سارے مہینے، سارے دن سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. رمضان میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد اس سے پہلے بھی طلوع غروب ہوتا ہے. دن کی نوعیت میں اس کی ماہیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہی دن ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمانے کو اپنی طرف نسبت عطا فرما دیتا ہے، یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ ہمارا دن ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ اس دن میں اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور دنوں میں بھی نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے اور گناہوں کا گناہ ہوتا ہے. لیکن جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقدس قرار دے دیے ہیں، جن میں رمضان سر فہرست ہے، تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں جھوم جھوم کر برستی اور معمولی معمولی عمل کے اوپر بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. اب یہ بتاؤ کہ ایک فرض نماز، حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرے تو 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. ایک رکعت پڑھی تو مانا یہ کہ 70 رکعتوں کے برابر ثواب ملا. 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو 70 کے برابر ثواب ملا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم کی بارشیں برساتے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم جیسے نادان جو سال کے 11 مہینے میں اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنے مگن رہتے ہیں کہ آخرت کی طرف توجہ ہماری کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دیکھو انسان کو پیدا تو کیا تھا عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدا تو اس کام کے لیے کیا تھا، لیکن ساتھ میں اجازت بھی دے دی، چلو تجارت کر لو، چلو ملازمت کر لو، چلو کھانے کمانے کا بندوبست کر لو، چلو روزگار تلاش کر لو، چلو بیوی بچوں کے ساتھ خوش طبعی کر لو. یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا. اب کیا ہوا کہ جب ہم ان کاموں میں لگے تو ان کاموں نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا. اب دن رات جو دماغ پر دھن سوار ہے وہ اسی دنیاوی کاموں کی ہے. میری تجارت کس طرح بڑھ جائے، میرے پاس پیسے کس طرح زیادہ آ جائیں،
میں کس طرح لوگوں کے اندر شہرت حاصل کر لوں، میں کس طرح کوئی منصب اقتدار کا حاصل کر لوں، میں روپے پیسے کس طرح اپنے بڑھا لوں. دن رات اسی فکر میں انسان سرگرداں ہے. نماز بھی پڑھ لی، چلو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پڑھ لی، لیکن نماز میں بھی دماغ میں وہی خیالات چکر لگا رہے ہیں، جس میں جن مشغلوں میں ہم مصروف ہیں انہی کے خیالات بھی آ رہے ہیں. صبح عقد نماز کیوں بندم کہ خورد بامداد فرزندم. وہ شاعر نے کہا کہ جب صبح کو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھی، تو دماغ میں خیال یہ آ رہا ہے کہ صبح کو میرا بیٹا کیا کھائے گا اور اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا، وہی خیالات آ رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان دنیاوی مصروفیات نے غالب آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کمزور کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی کا دل و دماغ اس طرف متوجہ ہو، ہر وقت رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق کس طرح مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طرح راضی ہو، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے ان مباحات کے دائرے میں پھنس کر اس حقیقت کو پیچھے بھلا دیا. الہاکم التکاثر، یہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی خواہش نے تمہیں اللہ کے بندوں غافل کر رکھا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے غافل کر رکھا. تو ہر وقت دل و دماغ پر یہ دنیوی مصروفیات مسلط ہیں، یہ غالب آ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مغلوب ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی تھی اور ہمیں بھی سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اللہ ہمارے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں اور آپ کی یاد کے آئیں. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى. ارے اللہ ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات ان چیزوں پر کے متعلق ہوں جن کو آپ پسند کرتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کے خیالات آئیں. یعنی بجائے اس کے کہ یہ خیال آئے کہ اگر زیادہ میں پیسے جمع کر لوں تو میں کتنا مزہ آئے گا، کتنی لذت آئے گی، کتنا اس سے فائدہ ہوگا، دماغ میں یہ خیالات آئیں کہ اگر میں یہ عبادت کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت ملے گی، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے نتیجے میں ساری اخروی زندگی، دائمی زندگی خوشگوار ہوگی. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى. میرے خیالات اور میری خواہشیں ان چیزوں کی طرف متوجہ فرما دیجئے کہ جس سے آپ خوش ہوں اور جو آپ کی جن سے آپ کو محبت ہے. ما تحب وترضى ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن ہوا کیا؟ 11 مہینے ہم لگے رہے تجارت میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، پیسہ کمانے میں، گھر والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے ساتھ گپ شپ لگانے میں، اور انہی تصورات میں دن رات گزار دیے. اور اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت بے شک کر لی، مسجد میں بھی آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، لیکن دل کہیں اور دماغ کہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی طرح الٹے سیدھے بجا لائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پر بھی شکر ادا کرو کہ الحمدللہ وہ توفیق ہو گئی. لیکن جو تعلق ہونا چاہیے تھا اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، وہ تعلق اس درجے کا قائم نہ رہا. تو رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں ہم جیسے بھگوڑوں کو واپس بلانے کے لیے. ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کس طرف تمہارا رخ ہے؟ کس طرف تمہارا دل و دماغ جا رہا ہے؟ آؤ اس مہینے میں، یہ مہینہ میں نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے منتخب فرمایا. تم جو بھاگے جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگے جا رہے تھے، تو تم کو اپنے پاس بلانے کے لیے
اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ رکھا ہے. چنانچہ کیسا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں، کچھ توفیق ہو جاتی ہے عبادت کی. گناہ کرتے وقت بھی خیال آ جاتا ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ ہے، ذرا اپنے آپ کو محتاط رکھو. تو اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھیجا. کاہے کے لیے؟ ہماری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے میل کچیل کو دھونے کے لیے، اور ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ بھیجا. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ روزے پر روزہ رکھ لیا اور رمضان کا حق ادا ہو گیا، رات کو تراویح پڑھ لی اور رمضان کا حق ادا ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس مہینے کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ براہ راست عبادتوں کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کی جائے. پہلے کچھ نفلیں نہیں پڑھتے تھے، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی رات کو اٹھنے کی. رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھو گے، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن سحری کھانے کے لیے تو اٹھو گے. تو اب سحری کھانے کے لیے جب اٹھے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دو. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ہر رات اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے، خیر کے طرفگار آگے آ جا. تو اس آواز کے اوپر کان دھر کے، عام دنوں میں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اس وقت کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر. وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے. آخری شب کا جو وقت ہوتا ہے عجیب وقت ہوتا ہے. ان ناشئۃ الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری شب کے اٹھنے کو بڑا بابرکت قرار دیا. تو عام دنوں میں موقع نہیں ملتا. رمضان کے اندر جب سحری کھانے کے لیے اٹھو تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ اور کچھ تہجد کی رکعتیں پڑھ لو. عام دنوں میں مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر کر لو. اشراق کی توفیق عام دنوں میں نہیں ہوتی، رمضان میں کر لو. تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ خاص طور پر رمضان کا خاص عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو، قرآن کریم کو اتارنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن سے اس کو خاص مناسبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے. کیا منظر ہوگا کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں اور جبریل امین سن رہے ہیں. کیا منظر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ اس کو خاص مناسبت عطا فرمائی ہے. اسی لیے شروع سے یہ عمل چلا آتا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم پورا کیا جاتا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے تلاوت کا عام معمول سے زیادہ اہتمام. عام دنوں میں اگر ایک پارہ پڑھتے ہو تو اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے اس کو ایک غنیمت سمجھو. تو جتنے عبادات ہیں ان کو کثرت سے انجام دینے کی کوشش اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. جھوٹ سے، غیبت سے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس مہینے کے اندر جتنا بندہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. جتنا نوافل کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا. حدیث میں فرمایا کہ بندہ
جب کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پہلے سے یہ تیاری اگر انسان کرے کہ اپنا نظم اوقات جو جن مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہو ان مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اس وقت کو جو فارغ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ اس وقت رمضان کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی قدر پہچان کر اس کو کسی نہ کسی عبادت میں سمجھو، کوئی نفلی نماز ہو، نماز حاجت ہو۔ نماز حاجت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو کوئی ضرورت لاحق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ لوگ وظیفے تعویذ کے بہت پیچھے پڑے رہتے ہیں، فلاں کام کے لیے کیا وظیفہ ہے، فلاں کام کے لیے کیا تعویذ ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تعویذ گنڈے نہیں سکھائے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرو، اور نماز حاجت کی نیت۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آدمی اپنی حاجت کے لیے پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا بھی ثواب دے رہے ہیں، گناہ وہ دعا کا ثواب بھی دے رہے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھو اور لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کلمہ پڑھو۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامۃ من کل اثم وغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ ونجاۃ من النار۔ چلو اگر یہ جب تک نہیں آتی یہ دعا تو کچھ بھی نہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو 2-3 مرتبہ، اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو جتنی حاجتیں ہیں تمہاری دنیا آخرت کی، اس کے لیے نماز حاجت پڑھنے کا رمضان میں اتنا روزانہ 1-2 رکعتیں نماز حاجت کی پڑھو، اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، مانگو، مانگنے کی عادت ڈالو۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادتوں میں لگائیں۔ چلتے پھرتے بھی زبان پر ذکر رہے۔ تیسرا کلمہ خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی وقت نہیں خرچ ہوتا، کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی محنت نہیں اٹھانی پڑتی، لیکن یہ کلمہ چلتے پھرتے زبان پر رہے۔ اس طرح اگر رمضان گزار لیا، آنکھوں کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، کان کی حفاظت کر کے، ہاتھوں کی حفاظت کر کے کہ یہ ان سے کوئی گناہ کرد نہ ہو، اس طرح گزار لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہی وہ چیز ہے کہ جو ساری نعمتوں پر، ساری لذتوں پر بھاری ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دل میں باتیں کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے دل سے، زبان سے کچھ دنیا کو پتہ بھی نہیں کہ زبان یہ کیا کر رہا ہے، دنیا والوں کو پتہ نہیں، خود اپنے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے ایک لو لگائے ہوئے ہیں، اپنے اللہ سے مانگے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قرب جو ہے نا، اس کی لذت کے برابر اس کائنات میں کوئی اور لذت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہم سب کو، اس سے بڑھ کر کوئی اور لذت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی
نجات کا راستہ نہیں، اور جو دنیا کی لذتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی تکدر کا سامان لگا ہوا ہے۔ کھانے کی لذت، کھانا کھا رہے ہو، لذت اٹھاتے اٹھاتے کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آ جائے گا پیٹ بھول گیا بھائی، تو وہ لذت جو ہے قائم ہے بدل گئی تکدر میں، ہے نا؟ تو اور کوئی لذت دنیا کی حاصل کر رہے ہو، آخر میں جا کے طبیعت اٹھا جائے گی اور پھر وہ تکدر میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ جل جلالہ کے ذکر کی لذت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ لذت ایسی ہے جس میں کوئی تکدر نہیں کبھی، اور اس کے ذریعے باری تعالیٰ کے جب قرب حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ ہر وقت سراپا ذکر ہوتا ہے، اور جب سراپا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو بس یہی انسان کی معراج ہے۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ سجدے میں سر رکھ دے اور اپنے پاس مولا سے بات چیت کرتا رہے، باتیں کیا کرے اللہ نے۔ تو یہ چیز انشاءاللہ حاصل ہوگی اگر رمضان المبارک کی ساعتوں سے، اس کے لمحات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بنا، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ قرب پیدا کرنے کا ذریعہ بنا۔ اور بھائی کثرت سے دعائیں کرو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ ملک کی حالت تشویشناک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی قیادت عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو دور فرما دے، اللہ تعالی ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ریاست بنا دے۔ رمضان میں خوب دعا کرو، اور عالم اسلام ایک افراتفری کا شکار ہے، دشمنوں کی سازشوں کے نرغے میں ہے، قدم قدم پر لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں مسلمانوں کو کھانے کے لیے۔ تو دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شامت اعمال کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمانوں کو اپنے پچھلے طور طریقوں کی طرف، جو سنت کے مطابق ان کی طرف لوٹا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم گناہوں سے بچنے میں یا اللہ بہت کمزور ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شیطان اور نفس کے مقابلے میں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو یا اللہ بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آسانی کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں اپنی زندگی کے باقی لمحات ہیں، یا اللہ جتنے بھی آپ نے مقدر فرمائے ہیں
ان کو اپنے رضا کامل کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق ڈھال دیجیے۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا دیجیے، اور رمضان کی برکتوں سے اے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ کے قرب کا مہینہ ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا دے، اس کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا